مکمل ناول ثبوت محبت۔ یہ ٹھیک نہیں ہے سر، آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں، وہ لڑکھڑا کر بمشکل بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے جو گلاس اپنے لبوں سے لگایا تھا وہ ایک مشہور ڈرنک تھا جو وہ دھوکے سے پی چکی تھی۔ کچھ بھی غلط نہیں ہوتا میری جان، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ابھی کیا تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ وقاص کی آواز میں شدت تھی۔ چلو رات بہت ہو گئی ہے، آج رات میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، اس نے رومان کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے بہکی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر ایک پل کے لیے جھک گیا۔ تمہارا یہ وجود مجھے تم سے الگ ہونے ہی نہیں دیتا، دل کرتا ہے تمہارے پور پور پر چھاپ چھوڑ دوں اور تمہیں یہ بتاؤں کہ تم صرف میرے لیے ہی بنی ہو، کوئی بھی ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ رومان اپنی آنکھوں کو بار بار کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے وہ دہکتے لب اپنی گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خود کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت خاص احمد شاہ کا چہرہ دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ سر دیکھیے، یہ جگہ نہیں ٹھیک، یہ آپ کا آفس ہے، وہ پیچھے کوئی۔ لیکن وقاص نے اسے پھر سے اپنی گرفت میں کر لیا۔ وہ اسے خود میں بھینچ چکا تھا، جیسے آج وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ سر مجھے صحیح نہیں لگ رہا، وہ بہکی ہوئی آواز میں اپنی بے جان وجود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اور پھر اگلے ہی پل وقاص احمد شاہ نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، اس کے جسم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے۔ وقاص کی گرفت مضبوط تھی اور اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ میرا آفس ہے میری جان، اس سے سیف جگہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو پھر اس محبت کا ثبوت بھی تو دو۔ آج میں وہ سب سے لے کر ہی رہوں گا۔ اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اسے صوفے تک لے کر آیا۔ کیا ہوا، مجھے ثبوت نہیں دو گی اپنی محبت کا؟ تم نے کل خود ہی تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وقاص اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے، اس کے لبوں کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں بولا، جبکہ اس ماحول میں رومان کے ہوش اڑا رہے تھے۔ جب اگلے پل وہ اسے پل یاد آئے جب وقاص احمد شاہ کو اس کے بھائی نے برا بھلا کہا تھا، لیکن غلطی اس وقت رومان کی تھی، اس سے غلطی سے دروازہ لاک ہوا تھا، یہ سوچ کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں سر، آپ نے میرا کتنا ساتھ دیا، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں دھیمے لہجے میں بولی، اور اگلے ہی پل ہی کہتے رومان اپنے دونوں ہاتھوں سے وکی کے چہرے کو تھام چکی تھی، اور تب وکی نے آگے بڑھ کر آفس کی وہ لائٹ بالکل مدھم کر دی۔ آفس میں اندھیرے کے ساتھ ساتھ اب رومان کی سسکیاں بھی گونج رہی تھی۔ وقاص اب اس پر اپنا جنون نچھاور کر رہا تھا، وہ جنون جو کہ ٹھیک 3 مہینے کے لیے اپنے اندر ہی چھپا رہا تھا، آج وہ ایک دم باہر نکلا تھا۔ رومان کو برداشت کرنے میں بھی بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ رومان جب اس کمپنی میں انٹرنشپ کرنے کے لیے آئی تھی تب اس کے بھائی نے اسے منع کیا تھا۔ حدید اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ وہ کمپنی اور کسی کی نہیں بلکہ وقاص احمد شاہ کی ہے تو اس نے اپنی بہن کو منع کر دیا، اس کمپنی میں تم بالکل بھی نہیں جاؤ گی رومان، میں نے کہہ دیا، آج تو کہہ دیا، تمہیں کیوں نہیں میری بات کی سمجھ آ رہی؟ رومان سہم کر بولی، بھائی بہت اچھی کمپنی ہے، مجھے پریکٹس کرنی ہے، آج جائے گی اور پھر مجھے ایک اچھی سی جاب مل جائے گی، آپ مجھے وہاں جانے سے کیوں روک رہے ہیں جب مجھے خود سلیکٹ کیا گیا ہے؟ یہ سن کر اس کا بھائی کانپ کے رہ گیا، وہ نظریں چرانے لگا۔ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس کے دشمن کی کمپنی ہے جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کبھی بھی بدلہ لے سکتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ حدید نے اس کے گھر کی عزت کو پامال کیا ہے۔ رومان جیسے ہی حدید کے کمرے سے باہر نکلی تو حدید نے پھر سے اپنا موبائل آن کیا، اس کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو اس تصویر پر پھیرتے ہوئے اب وہ رونے لگا کہ کاش تمہیں پتہ چلتا دانیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پر ہماری محبت کو کسی نے قبول نہیں کیا، تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی میں جانتا ہوں، لیکن میری محبت تو آج بھی کم نہیں ہوئی، میری جان کا خیال رکھنا۔ وہ ہمیشہ رات کو اس سے ہم کلام رہتا، اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس تصویر میں نہیں بلکہ سچ میں دانیہ سے بات کر رہا ہو۔ وہ 2 سال پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ امریکہ کی ٹرپ پر گیا تھا، اس کے دوست بہت زیادہ عیاش تھے، پر وہ اتنا عیاش نہ تھا۔ دانیہ کو وہ ایک دوست کی حیثیت سے بڑھ کر دیکھتا، وہ بھی اس کی ٹرپ میں شامل تھی۔ ہر کوئی اپنے پارٹنرز تلاش کر رہا تھا اس ہوٹل میں، یہ بہت زیادہ عام تھا، بس ایک وہی تھا جو ایک طرف بیٹھا دانیہ کو نوٹ کر رہا تھا، اور وہ تھی جو اپنے موبائل میں بزی تھی۔ اور تب وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے دانیہ کے پاس آ گیا۔ دانیہ نے جیسے ہی سر اٹھایا اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر بھکلا گئی، ارے تم انہیں جوائن نہیں کرو گی کیا؟ جاؤ نا، ویسے روم تو فری ہے اور موقع بھی اچھا ہے، وہ کوئی بھی لڑکی سلیکٹ کرو جو چلے جاؤ، دانیہ نے جیسے اسے معنی خیز انداز میں کہا۔ جب حدید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چنگاری امڑ آئی اور وہ فوراً اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ تو میرا ٹیسٹ ہی نہیں ہے دانیہ، تم بھی بہتر جانتی ہو میرا ٹیسٹ کیا ہے،
وہ دانیہ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اوپر سے نیچے تک ٹریس کر رہا ہو۔ دیکھ کر دانیہ خود میں سمٹ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا حدید کہ تمہارے دوستوں والا ٹیسٹ نہ ہو، میں نہیں مانتی۔ دانیہ نے فوراً اپنی ایک ٹانگ کے اوپر ایک ٹانگ چڑھا کر لاپرواہی سے کہا۔ حدید اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر اگلے ہی پل اس کو تھام لیا۔ اچھا میرے ٹیسٹ کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا کیا ٹیسٹ ہے؟ تم بھی تو چاہو تو کچھ بھی کر سکتی ہو، آخر تمہیں بھی تو وہی فریڈم ملی ہوئی ہے۔ یہ سن کر دانیہ کا کہکہ ہوا میں گونجا۔ ہاں لیکن میں اس فریڈم کا استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ نظریں چرا چکی تھی جب بھی حدید نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا کر کہا، میری بھی ایسی ہی بات ہے، میں کیوں اس فریڈم کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں؟ اتنے میں ایک لڑکا دانیہ کے پاس آیا، اس سے اپروچ کرنے لگا اور انگریزی میں بولا کہ میڈم اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کیا ہم ٹائم گزار سکتے ہیں؟ $50,000 تو کافی رہیں گے۔ یہ سن کر دانیہ کے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن حدید جو اس کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، اس کی گردن کی رگیں بالکل تن گئی، اس کا جبڑا بھینچ چکا تھا۔ وہ اس انگریز کو اپنے اوپر سے نیچے تک گھور رہا جو کہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ اگلے ہی پل وہ کھڑا ہوا اور پھر مکہ بنا کر اس کے منہ کو نوچ ڈالا۔ حدید کا مون، یہ کیا کر رہے ہو؟ حدید اپنے حد میں رہو، یہ کوئی پاکستان نہیں امریکہ ہے، یہاں تمہارا یہ روپ نہیں چل سکتا۔ دانیہ نے حدید کو بازو سے تھام کر پیچھے دھکیلا۔ پورے ہوٹل کے عوام وہاں آ گئے تھے، ہر کوئی اس انگریز کے پیچھے دھکیل رہا تھا، جبکہ حدید کا غصہ ابھی بھی 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ دانیہ کی کلائی مضبوطی سے تھامے وہ وہاں سے رفو چکر ہوا، ابھی بھی گہری سانس لے رہا تھا، بہت زیادہ بے چین تھا۔ دانیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے سکون دینے کے لیے کندھا پریس کرنے لگی، جب بھی حدید جوشیلے لہجے میں بولا، نہیں دانیہ، ایسا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس کی نیت جان کر دانیہ گھبرا گئی، جو اپنی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا۔ تم نے سب کیوں کیا حدید؟ آج تم مجھے بتا ہی دو، میرے بارے میں تم اتنے پوزیسو کیوں ہو؟ ہماری تو دوستی ہے نا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جب حدید اس کے چہرے پر جھک گیا، وہ بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا ہوا تھا۔ دانیہ نے اپنے ہاتھ اس کی کالر پر بھیج لیے، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حدید اس سنجیدہ موقع پر بھی اس کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا۔ 2 منٹ بعد وہ سلگ ہوا اور گہری سانس لے کر برائی آواز میں بولا، اب تمہیں پتہ چل گیا نا ہمارے بیچ جو ہے وہ دوستی نہیں ہے، وہ صرف دوستی نہیں ہے دانیہ، اس نے زور دے کر کہا، پھر بولا کہ میں تم سے بہت بہت محبت کرتا ہوں اور یہ اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ تمہیں یہی ثبوت چاہیے تھا نا، یا تمہیں اور بھی کوئی ثبوت چاہیے؟ چلو میرے ساتھ۔ اور جوش میں آتے ہی دانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے روم کی طرف لے کر جانے لگا۔ دانیہ اس کا ارادہ جان چکی تھی۔ نہیں نہیں حدید، اس نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹکا، ایسا نہیں ہو سکتا، محبت کرتے ہو نا تو پھر رشتہ لے کر آؤ اور شادی کر لیتے ہیں نا، فی الحال میں تمہارے ساتھ کسی ریلیشن میں نہیں آ سکتی۔ دانیہ گھبرا کر بولی، جب حدید نے اسے تسلی دی، یہ میری محبت کا ثبوت ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں، یا میں تمہارا فائدہ نہیں اٹھا رہا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، کیونکہ اس لڑکے نے تمہیں اس نظر سے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنی برداشت کہیں نہ کہیں تو نکالنی ہے نا، تو کیا تم مجھے برداشت نہیں کر سکتی؟ حدید مزید اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گہری نظر سے دیکھ کر بولا اور پھر اس کی گردن پر جھک گیا۔ دانیہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں بزی تھا، مگر وہاں سارے کپلز ہی تھے، یہ بات کوئی خاص بات بھی نہ تھی، وہاں سب کچھ یہی چل رہا تھا، پر دانیہ کو پھر بھی ہیزیٹیشن ہو رہی تھی۔ اوکے میرے ساتھ روم میں چلو۔ اس نے حدید کو اپنے سے دور کیا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے وہ خود حدید کو روم میں لے گئی۔ وہ پہلی دفعہ ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ دانیہ جس فیملی سے تھی وہ بھی اس کھلے ذہن کے حامل تھے جسے حدید تھا، دونوں کا اسٹیٹس میں کوئی فرق نہ تھا، دونوں فیملیز میں کوئی فرق نہ تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی سوچ بھی ملتی تھی۔ اسی سوچ کے باعث وہ دونوں ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ لیو ان کر رہے تھے۔ دھچکا تو تب لگا جب اچانک ہی اس کی حالت بگڑ گئی۔ شاہ ولا میں ایک عجیب سی فضا کام ہو گئی۔ شاہ ولا کی اکلوتی بیٹی جو سب کی لاڈلی تھی، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر دانیہ کو ہوا کیا ہے، اسے کب سے ابکیاں آ رہی تھی، کبھی اسے چکر آتے تھے، کبھی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر جیسے ہی حالت مزید بگڑی تو اس کا تیازاد کزن اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، وقاص احمد شاہ۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا، سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، چھوٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کس بات کا غم ہے؟ کسی بات کا دکھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کی بات پر دانیہ روتے روتے وقاص کے سینے سے لگی۔ میں کیسے بتاؤں؟ میں کسی کو نہیں بتا سکتی، آپ کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جو ہونا تھا جلدی ہونا چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سن کر تو وقاص کے ہوش اڑ گئے، گھبرا کر بولا،
کیا بات ہے دانیہ، مجھے آرام سے بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ اس وقت 3 پیس میں ملبوس اپنی کمپنی میں واپس آیا، سیدھا اپنے چھوٹے چچا کی بیٹی سے ملنے آیا تھا، اور جب اسے دانیہ نے بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور جلد سے جلد اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو وقاص لمبے سانس لے کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، فکر مت کرو، میں تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے اور وہ لوگ ضرور مان جائیں گے۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ پر دانیہ ان سب سے کیا کہہ دی کہ اس کے پیٹ میں تو اس کی نشانی پلنے لگی تھی، جو کہ ناجائز رشتے کی نشانی تھی، جس کو وہ ناجائز کا نام نہیں دے سکتی تھی۔ جلد سے جلد نکاح چاہتی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو دانیہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی ہم شادی نہیں کر سکتے، ہم نے اپنی فیملی میں بات نہیں کی۔ اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ تم میرے گھر رشتہ لے کر آ رہی ہو؟ بس کر دو دانیہ، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اپنے ٹیرس پر کھڑا فون لبوں سے لگائے خسر پسر کر رہا تھا، یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کی بات نہ سن لے، جبکہ دوسری طرف سے دانیہ چیخ کر بولی، جلد سے جلد تمہیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا میں پریگننٹ ہوں۔ ہم اس جان کو مار نہیں سکتے، میں اس کی جان بالکل بھی نہیں لوں گی، اب تمہیں مجھے اپنانا ہی پڑے گا، اور تم نے آگے جا کر بھی تو مجھے اپنانا تھا نا، ہم نے نکاح کرنا تھا، تو پھر ابھی اپنے پیرنٹس کو راضی کر لو، انہیں بتا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تانی کی بات پر حدید گہری سوچ میں پڑ گیا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، وہ کیسے اپنے ڈیڈ کے سامنے بات رکھتا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اور یوں اس رات کو وہ دبے قدموں کے ساتھ اپنے ڈیڈ کے پاس گیا۔ حدید آؤ آؤ بیٹھو۔ افتخار صاحب نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر سے اپنے ساتھ والی جگہ پر بیٹھایا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، جب اس کے باپ نے خوشی خوشی کہا، ارے آج تو میرا بیٹا خود میرے پاس آیا ہے کوئی بات کرنے کے لیے، پر اس سے پہلے میں ایک بات کر دوں، تمہاری خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، میں نے تمہارا رشتہ ارم سے پکا کر دیا ہے، خوش ہو نا تم؟ یہی چاہتے تھے نا؟ میں جانتا تھا تم ارم سے بہت محبت کرتے ہو، ارم جب ادھر آتی تھی نا تمہاری تو بات ہی کھل جاتی تھی۔ اس کے ڈیڈ کی خوشی سے بولے، ان کے لہجے پہ مان تھا۔ یہ سن کر حدید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آنکھیں پاڑے بولا، ڈیڈ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں ڈیڈ؟ اس کا یہ انداز اور اس کا یہ لہجہ دیکھ کر افتخار صاحب بالکل سہم گئے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو حدید؟ کیا ہو گیا ہے؟ اس ٹون میں مجھ سے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ آرام سے بیٹھو، کیا بات ہے بتاؤ مجھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو پرسکون ہو کر کہا۔ جب حدید نے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کر کے کہا، ڈیڈ میں ارم سے شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میری فرینڈ ہے دانیہ، میں اس کے بغیر کسی سے شادی نہیں کروں گا، اس کا بھائی خود رشتہ لے کر آ رہا ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ حدید نے جذبات میں آ کر ساری بات اپنے ڈیڈ کو بتا دی۔ یہ سن کر تو افتخار صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو حدید؟ تمہیں کس نے کہا تھا عشق لڑانے کو؟ میں نے کہا تھا کہ تم کسی اور سے عشق کرو، کہیں جا کر منہ مارو؟ تم نے پوچھا بھی کسی سے؟ یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ میں تمہاری خاندان سے باہر شادی کروں گا کہ نہیں؟ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں خاندان کی بہو لاؤں گا یہ خاندان سے باہر؟ میں اپنے بزنس کو ڈیوائڈ کیوں کروں گا؟ افتخار صاحب کی آواز پر پورے گھر کو ہلا چکی تھی۔ یہ سن کر تو حدید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ افتخار صاحب سر جھٹک کر وہاں سے چلے گئے اور حدید تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے سر پر رکھ کر اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ وہ بہت بری طرح سے پھنس چکا تھا، اسے پھر بھی کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ دانیہ کا کزن اس کے باپ کو منا لے گا۔ وقاص احمد شاہ جو ہر بزنس ڈیلز کے لیے اسمارٹ مانا جاتا تھا، وہ ضرور افتخار صاحب کو منا لے گا، پر یہ اس کی بہت بڑی بھول تھی۔ وکی بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرا کتنا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ اس وقت وقاص کی بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وقاص ڈرائیو کر رہا تھا، ان کے پیرنٹس پچھلے سیٹ پر تھے۔ جب اس کی بات پر وقاص خوش ہو گیا، تمہارے چہرے کی یہ مسکان دیکھنے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، پر تم نے ایک دفعہ اسے بتا تو دیا تھا نا؟ دانیہ نے چہک کر کہا، اسے میں نے سب بتا دیا تھا، آپ فکر مت کریں۔ اور یوں بڑی سی لینڈ کروزر اس حویلی کے اندر داخل ہوا۔ وقاص بھی وہ شاندار حویلی دیکھ کر محفوظ ہوا تھا، وہ دانیہ کے لیے اب بالکل کیئر فری تھا۔ پہلے تو تھوڑا بہت گھبرایا ہوا تھا، نہ جانے لڑکا کیسا ہوگا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کا اسٹیٹس میچ ہوگا۔ پر جیسے ہی وہ ساری فیملی اندر گئی، ہر طرف سناٹا تھا، وہاں پر کوئی نہ تھا، جیسے یہاں کوئی رہتا نہ تھا۔ تبھی ایک ملازمہ وہاں آئی، دانیہ بھاگتی بھاگتی اس کے پاس گئی، بات سنو، یہ حدید کہاں ہے؟ حدید صاحب کا گھر ہے نا؟ جب ملازمہ نے سر جھکا کر کہا، جی جی انہی کا گھر ہے، پر وہ تو کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے ڈیڈ انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور آپ لوگ واپس چلے جائیں، وہ لوگ ابھی نہیں مل سکتے۔ یہ سن کر دانیہ کا کھلکھلایا چہرہ مرجھا گیا۔ کس
کس کام کے لیے گئے ہیں وہ؟ ملازمہ نے جیسے ہی نظریں چرائی تو دانیہ نے فوراً سے کہا، وہ دراصل حدیث صاحب ہے نا، وہ ان کی چچا کی بیٹی ارم کا رشتہ لے کر گئے ہیں، آج ان کی منگنی ہے۔ ملازمہ کی باتیں سن کر دانیہ کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ تو پاگل ہو گئی۔ فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ دیکھے نا، دیکھیے وکی بھائی، یہ فضول میں کہہ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، مجھے پتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ بھکلا کر سب کو یقین دلا رہی تھی، جبکہ وقاص احمد شاہ کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کسی خاندان نے اتنی بے عزتی کی۔ چلو دانیہ، تم نے اس کی وجہ سے مجھے بلایا تھا کہ تم مجھے ذلیل کر سکو۔ دیکھو تو صحیح، وہ شخص تمہیں دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ منگنی کر رہا ہے، وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تم اس کے لیے نہیں بنی، چلو یہاں سے۔ وقاص احمد شاہ نے آگے بڑھ کر اپنے چچا کی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دانیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو، جس سے اب کوئی بھی اس کے ساتھ نہ تھا۔ وقاص نے اسے بہت تسلی دی، وہ بار بار بس اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی، بار بار روئی جا رہی تھی، اور وہ اس راز کو تو کسی کے سامنے نہیں بیان کر سکتی تھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ڈیڈ، آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ سب جھوٹ کیوں بولا؟ حدیث جو کچھ دیر پہلے والا منظر اوپر کھڑے ہو کر اس ونڈو سے دیکھ رہا تھا، وہ تب کب سے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ جب وقاص روتی ہوئی دانیہ کو وہاں سے لے کر واپس جا رہا تھا، افتخار صاحب اس کے پاس آئے، کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گا، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ان دونوں کا ہی آپس میں چکر ہے، اور اس جائیداد کو دیکھ کر بس وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ افتخار صاحب نے اسے پیار سے سمجھایا، جبکہ اپنے باپ کی یہ سوچ دیکھ کر حدیث سر جھٹک کے رہ گیا اور شکوہ کن نظروں سے اپنے باپ کو گھور رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب رومان اچھلتی کودتی اس کے پاس آئی۔ بھیا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں بھی ہاسٹل سے آئی ہوں، روز آپ میرا کتنا اچھا ویلکم کرتے ہیں، مجھے لینے آتے ہیں، آج ڈرائیور کو کیوں بھیجا؟ مجھے لینے خود کیوں نہیں آئے؟ پتہ ہے نا آج سے میری ساری پڑھائی ختم۔ لیکن یہ کہتے کہتے وہ جب حدید کی کمرے میں اندر داخل ہوئی، اس روم کی بوسیدہ حالت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ کیا بھائی، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے اپنے روم کی؟ آپ اور ایسی حالت والے روم میں ہیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سورج آج کہاں سے نکل گیا؟ وہ مذاق میں بولی جب حدید کروٹ لے چکا تھا۔ آج تو اسے بھی اپنی وہ چہکتی ہوئی بہن سے بیزاریت ہو رہی تھی، اور تبھی رومان کو بھی کچھ کھٹکا۔ کیا ہوا بھائی، کچھ غلط ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، مجھ سے تو شیئر کریں۔ کچھ نہیں ہوا رومان، بس میرے سر میں درد ہے، میٹنگ سے ابھی فارغ ہوا نا، اس لیے میں تمہارے پاس بھی نہیں آیا اور نہ ہی میں تمہیں لینے کے لیے آیا۔ تم فکر نہ کرو، کل بات کریں گے۔ جاؤ شاباش، اس نے اپنی پیاری سی چھوٹی سی بہن کو سمجھایا، اور یوں رومان وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ آخر اس کے بھائی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی جاگنگ کر رہا تھا، اسے ٹریک پر بھاگ رہا تھا، جب ہی مالی کے پاس لفافہ دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ ادھر آؤ، اس میں کیا ہے؟ اس نے کڑک اونچی آواز میں کہا۔ مالی لفافہ لے کر اس کے پاس آیا۔ یہ دانیہ میڈم کے لیے کوئی لفافہ آیا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، مالی نے کہا تو وہ چونک گیا۔ اچھا تم مجھے دے دو، اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ مالی جیسے ہی گیا اس نے لفافہ کھولا، وہ رپورٹ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ سر تھام کے رہ گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا دانیہ؟ اس سے اب سچائی پتہ چلی تھی کہ دانیہ کے پیٹ میں 2 ماہ کا وجود پل رہا ہے۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ لگ گئی تھی، کیونکہ دانیہ حدید کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گیا، اسے اب دانیہ پر اور بھی زیادہ ترس آ رہا تھا، اور اس شخص پر غصہ۔ دل کر رہا تھا کہ اس شخص کی دھجیاں اڑا دے، لیکن جانتا تھا وہ شخص بھی اس کی طرح مضبوط ہے اور اس کا بھی بیک گراؤنڈ اتنا ہی مضبوط ہے۔ یہ سوچ کر وہ افسوس کرنے لگا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دانیہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی بس روئے ہی جا رہی تھی، جبکہ اس کی ماں اپنی جردانی سے بولی، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں انفیکشن ہے، دیکھو تو صحیح، اتنا بھرا ہوا پیٹ ہے۔ تبھی وقاص اندر داخل ہوا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے سوائلنگ پیٹ میں کیوں ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر مجھے بتا دے گا۔ اب ایسا کہہ رہے اس کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے دیں اور آپ سب باہر چلے جائیں، میں دانیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب دانیہ اس ڈاکٹر کا سن کر تڑپ کر بیٹھ گئی، نہیں وکی بھائی، میں کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ نہیں کراؤں گی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنا چیک اپ نہیں کرواؤں گی، اس نے ضد کرنا شروع کر دی۔ وقاص اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، دیکھو میری بات پر یقین کرو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا۔ وقاص اس کی آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا، اور یہ اشارہ سمجھ کر تو دانیہ کی ہوائیں اڑ گئی۔ جب وقاص فوراً سے اپنی چچی اور اپنی ماں سے بولا، آپ لوگ باہر جائیں، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دونوں باہر گئیں۔ وقاص نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وکی بھائی، آپ میرا ٹیسٹ کریں، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہے، کوئی مجبوری ہوگی۔
वकास गुस्से में आ गया। अगर तुमसे मोहब्बत करता तो तुम्हारा फ़ायदा ना उठाता। आज तुम ऐसे मजबूर ना होती छोटी। पता है अगर सबको पता चल गया ना कि तुम 2 माह के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो फिर सब क्या सोचेंगे। ये सुनकर दानिया फूट फूट के रोने लगी। उसके गले लग गई। मुझे बचा ले, आप कुछ कर सकते हैं। जब ये वकास ने फैसला किया था। कुछ सोचते हुए दानिया की कमर थपथपाने लगा। तुम फिक्र मत करो, इस शख्स को तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। वकास जल्दी से ऑफिस से घर आ गया था। वो उसे शॉपिंग पर ले जाना चाहता था। उसने दानिया को ज़बरदस्ती अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने का फ़ैसला किया। दानिया तैयार हो गई। ढीला ढाला लिबास पहनकर वो वकास के साथ आ गई। तभी शॉपिंग मॉल में दानिया की नज़र हदीद पर गई, जो कि रोमान के साथ आया था। उसे कुछ ख़रीदारी करनी थी और यूँ दानिया के लबों से बेसाख्ता हदीद का नाम लिखना। ये अल्फाज सुनकर वकास ने भी दानिया की नज़रों का ताक़ुब किया, जो बिल्कुल दूर अपनी बहन के साथ खड़ा। वकास खा जाने वाली नज़रों से इन दोनों बहन भाइयों को देख रहा था। तभी रोमान हजीज से बोली, भैया आप यहीं पर रुके, मैं अंदर शॉप से सूट देख कर आती हूँ। और वह अंदर शॉप पर चली गई, जबकि वकास भागता हुआ हदीद के पास पहुँच गया। दानिया उसके पीछे थी। हदीद इन दोनों को देख चुका था और उनसे नज़रें चुराते हुए वहाँ से एग्ज़िट हो गया था। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मुँह छुपाए फिर रहा है ना, देखना इसे मैं जान से मार दूंगा। उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, मैं इसे नहीं बख्शूंगा। वकास गुस्से से दहाड़ कर बोला था, जबकि बाहर खड़ा हदीद गहरी सांस लेकर वो दानिया को कितने अरसे बाद देख रहा था। तब रोमान ने उसे होश दिलाया। अरे भाई, मैं कब से आपको बुला रही हूँ, मुझे छोड़कर आप बाहर क्यों आ गए? मैं आपको कब से तलाश कर रही थी, वैसे भी भला कोई ऐसा करता है? वो गुस्से में मुंह फैलाए अपने भाई से बोली। यूँ वो लोग वापस चले गए। मैंने तुम्हें कहा ना तुम इस कंपनी में नहीं जाओगी, तुमने यहाँ अप्लाई क्यों किया? हदीद फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। क्या मतलब, क्यों अप्लाई किया? इतनी अच्छी कंपनी है और मुझे खुद ऑफ़र आई है, मैं कैसे एक्सेप्ट ना करती? अब बस मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ और आप ही कल मुझे छोड़ने जाएंगे। और नाक चढ़ा कर बोली, जबकि हदीद गुस्से में आ गया। ज़बरदस्ती अपने बाप की वजह से वो अब रोमान को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी गाड़ी जैसे ही रुकी तो दोनों गाड़ी से उतरे और तभी ऊपर खड़े वकास अहमद की नज़रें इन दोनों पर गई थी। वो जो बहुत दिन पहले रोमान की सीवी देख चुका था, तभी उसने ये इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र कबूल कर ली, क्योंकि वो उसकी तस्वीर देखकर पहचान चुका था। अब वो अपने भाई के साथ यहाँ आ रही थी। हदीद ने उसे बहुत हिदायत दी कि रोमान तुम्हें किसी से भी बात करनी नहीं, बस अपने हद में रहना। रोमान जान चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ वकास अहमद शाह उसे अपने शिकंजे में फंसाने की पूरी तैयारी कर चुका है। 2 महीने तो बिल्कुल सही गुजरे थे, जब 2 महीने बाद एक रोज़ रोमान पहली दफ़ा वकास अहमद शाह के ऑफिस में दाखिल हुई। सर, मे आई कम इन? वकास ने उसे अपने इतने पास पहली दफ़ा देखा था। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रोमान बोली। सर, वो दरअसल बात यह है कि मुझे कुछ टाइम के लिए ऑफ़ लेना है, क्योंकि मेरे भाई की इंगेजमेंट है, वो भौंकला कर बोली थी। ये सुनकर तो वकास के होश उड़ गए। आपके भाई की इंगेजमेंट? मुझे तो लगा था कि वो हो चुकी है। उनने किन आँखियों से रोमान को देखा। जब रोमान ने उससे कहा, नो सर, मेरे भाई की तो इंगेजमेंट नहीं हुई, इनफैक्ट उनका रिश्ता भी तो अभी कुछ दिन पहले पक्का हुआ है। वो आप ऐसे क्यों सवाल कर रहे हैं? ये फ़ाइल चेक करें। रोमान नज़र चुरा कर टॉपिक बदलने के लिए फ़ाइल आगे कर दी। कुछ सोचकर वकास गुस्से से बोला, ये फ़ाइल मैं चेक कर लूँगा, लेकिन आपको ऑफ़ नहीं मिल सकता। सर प्लीज़, एक्चुअली फ़ंक्शन दोपहर का है, शाम का नहीं, तो मैं जॉइन कर लेती। रोमान के चेहरे की वो मासूमियत देखकर वकास को हदीद याद आया। दिल में यही सोच रहा था कि मेरी बहन जैसी मासूम कज़न की क्या गलती थी। कुछ सोचकर वो खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता रोमान के साथ जाकर खड़ा हो गया। फिर लबों पर मुस्कुराहट जमाकर बोला, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इंगेजमेंट से फ्री होकर ऑफिस आ जाएं, वैसे भी ऑफिस तो रात 11 बजे तक बंद होता है। ये सुनकर उसकी हवाएं उड़ गईं। नो नो सर, ऐसा नहीं हो सकता, भला इतनी रात को कौन आता है ऑफिस? उसका डर भांप कर वो जान गया था कि वो ज़रूर हदीद ने उसे कुछ हिदायत दी थी। आई नो कोई नहीं आता इतनी रात को, लेकिन वो तो ज़रूर आता है जो सारा दिन ना आए। आपको जो काम पेंडिंग होगा इस वक्त आप कर सकती हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको नया वर्क मिल जाएगा। वकास ने संजीदगी के साथ उसके चेहरे के ज़ाविये को देखते हुए कहा। वो थोड़ा सा फासला और कम कर चुका था। रोमान 2 कदम पीछे हो गई थी। मेरे भाई ने मुझे मना किया है सर, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये सुनकर वकास ने गहरी सांस खारिज की और दिल ही दिल में वो हदीद को घिसी पिटी सुना रहा था। तो अपने भाई को ना बताना, बल्कि आप उनसे ये कहना कि आप किसी दोस्त को छोड़ने जा रही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी कोई फ्रेंड आपके भाई की एंगेजमेंट में आएगी। आप ये बहाना बना देना, बट मुझे आप कल रात मेरे ऑफिस में चाहिए। वकास की बात सुनकर रोमान के चेहरे का रंग उड़ गया था।
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ تب وقاص نے فوراً سے اسے صاف لفظوں میں کہا، آہو میری بات کا یہ مطلب ہے کہ کل شام آپ اپنا پینڈنگ کام کریں گی، اور ویسے اگر آفس بند ہوا تو آپ میرے آفس آ جانا۔ رومان کے چہرے پر ایک لالی بکھری، جبکہ وقاص اسے اتنا قریب آ گیا تھا کہ رومان کا دوپٹہ فرش پر لگ رہا تھا، وہ وقاص کے پاؤں تک آ چکا تھا۔ یہ وقاص نے تو دیکھ لیا تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ مزید اس کا دوپٹہ اپنے پاؤں سے فرش پر لگا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ رومان وقاص سے دور ہوتی، اس کے گلے سے دوپٹہ پھسل چکا تھا اور وہ اور بھی زیادہ آگے چلے گئی۔ دوپٹہ زمین بوس ہو گیا۔ رومان نے جھجکتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی پر وقاص اس کی ادا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ رومان نے جب دیکھا تو وقاص اس کا وہ دوپٹہ فرش سے جھک کر اٹھا چکا تھا۔ رومان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین دھسے گی اور وہ اس میں سما جائے گی۔ اسے اتنی شرم آ رہی تھی، جبکہ وقاص پھولوں کی خوشبو سے مہکتا وہ دوپٹہ لیے عجیب نظروں سے رومان کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لپیٹ رہا تھا۔ تب رومان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وقاص تو اسے اوپر سے نیچے تک بے باک نظروں سے گھور رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی لڑکی کو ایسے اپنے آفس میں گھور رہا تھا۔ اسے ساری فریڈم ملی تھی، لیکن اس نے اس کا ناجائز فائدہ کبھی نہیں اٹھایا۔ پر اس پر بدلے کی آگ جو سوار ہو گئی تھی۔ سر پلیز میرا دوپٹہ دے دیجیے، رومان نے کپکپاتی ہوئی آواز میں صاف الفاظوں سے کہا۔ تو ہی گویا وقاص اپنی دنیا سے واپس آیا۔ آ کر لے لو نا، بہکی ہوئی آواز میں اس نے جیسے شیطانی انداز میں کہا۔ تو رومان کی تو سٹی گم ہو گئی۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے وقاص کے پاس دوبارہ آ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جب اگلے ہی پل وقاص نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا، جس سے وہ وقاص کے سینے سے آ کے ٹکرا گئی۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وقاص کی کان میں اس کی سانسیں گونج رہی تھیں۔ روم میں اے سی تو لگا تھا، لیکن درجہ حرارت اتنا بڑھ چکا تھا، وقاص کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا، اور تب اس نے وہ دوپٹہ پھیلا کر رومان کو اڑا دیا۔ رومان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کانوں میں اچانک سے وقاص کی آواز گونجی، میری وجہ سے آپ کا دوپٹہ پھسلا تھا تو مجھے آپ کا یہ کروانا بھی پڑا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، پلیز کوئی غلط مطلب نہ نکالیے گا، میں ایسا نہیں ہوں۔ میرے ساتھ آپ بالکل محفوظ رہیں گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر رومان نے اپنی آنکھیں کھولی، پر یہاں وہاں دیکھا وقاص وہاں سے بالکل غائب ہو چکا تھا، اور تبھی اس نے وقاص کے آفس سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا، اسے دروازے کی بالکل ساتھ دیوار کے ساتھ وقاص کھڑا سیڑھیاں اترتا دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک جاندار کہکا پورے ہال میں گونجا، اب دیکھتا ہوں حدید، کیسے تم اپنی بہن کو مجھ سے بچاتے ہو، کیسے میں اسے اپنا دیوانہ نہیں کرتا، اور پھر اسے بھی ایسے ہی چھوڑ دوں گا جیسے تم نے میری چھوٹی کو چھوڑا تھا۔ وہ غصے سے آنکھیں پھاڑے سوچ ہی رہا تھا، تم کہاں جا رہی ہو رومان؟ کب سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ بھائی مجھے المیرا کو ڈراپ کرنا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ المیرا کو میں ڈراپ کر دوں گا، حدید نے غصے سے کہا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں وہ ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ بھائی آپ کی تو انگیجمنٹ ہو گئی ہے، آپ تو ارم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں نا، اور میں اسے ڈراپ کر دوں گی، رومان نے اپنی ساری گھبراہٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے پھر سے کہا تھا۔ لیکن حدید تو ابھی بھی رس سے مس نہ ہوا۔ تم نے کیوں ڈراپ کرنا ہے؟ ڈرائیور کر دے گا، جاؤ اندر جاؤ، ارم تمہیں ہی بلا رہی ہے، اور المیرا ڈرائیور کے ساتھ خود چلی جائے گی۔ تبھی المیرا نے جھجک کر کہا تھا، نہیں حدید بھائی، میں خود کیسے جا سکتی ہوں، اور رہی بات رومان کی، اگر وہ میرے ساتھ آ جائے گی تو اس کا تو پھر فیملی ڈرائیور ہے نا، اس کے ساتھ ایزیلی واپس آ جائے گی، اور مجھے تو پرمیشن نہیں ملے گی۔ پلیز پلیز، المیرا کی تو پہلے ہی رومان نے بتایا ہوا تھا، اور یوں وہ اپنی سہیلی کی طرف داری کر رہی تھی۔ حدید کو بھی اب یقین ہو گیا تھا۔ اوکے فائن، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اندر چلا گیا۔ تمہارا بہت شکریہ المیرا، رومان نے المیرا کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ واپسی پر اس نے ڈرائیور کو گھر بھیج دیا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے المیرا کے ساتھ رہے گا۔ ڈرائیور گھر چلا گیا تو وہ ادھر سے ادھر ٹیکسی لے کر اپنی کمپنی میں چلے گئی تھی، جدھر وقاص احمد شاہ اپنے خالی سنسان آفس میں صرف اور صرف رومان کے انتظار کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ وقت دیکھ رہا تھا، 2 منٹ رہتے تھے 6 بجنے میں، اور ابھی تک رومان نہیں آئی تھی۔ 3 2 1 جیسے اس نے ایک انگلی بند کی تو پھر تبھی اس کے آفس کا دروازہ کھلا۔ میں آئی کم ان سر، رومان گہری سانس لے کر کہہ رہی تھی، جبکہ وقاص نے شاطرانہ مسکراہٹ سے اشارے سے اسے اندر آنے کا کہا۔ یوں وہ اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ایسا کرو کہ تم میرے سیکنڈ آفس چلے جاؤ، اندر والے آفس میں، لیکن ہاں یاد رکھنا دروازہ کھول کے ہی کام کرنا، کیونکہ اس کا لاک خراب ہے، ایک دفعہ لگ گیا تو پھر کھلے گا نہیں۔ بٹ سر وہاں تو بہت زیادہ کولنگ ہے، مجھے اتنی ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی۔ وقاص کی بات سن کر رومان کو یاد آیا تھا کہ وہ پچھلے دن اسی آفس میں کام کر رہی تھی، اور اس کا ٹھنڈ سے برا حال ہو چکا تھا۔ تب وقاص نے فوراً کہا،
دروازہ کھلا ہوگا اور میں اگر اپنے اس آفس کے AC بند کر دوں تو وہ کولنگ ڈائیورٹ ہو جائے گا، تو میں ٹھنڈ نہیں لگے گی، فکر نہ کرو۔ اور ویسے بھی میں نے سیکرٹری کو ریموٹ کے لیے کہا ہوا ہے، دراصل اس کا ریموٹ خراب ہو گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا، کوئی بات نہیں سر، میں چلی جاتی ہوں۔ رومان مسکرا کر سر ہلا کر اندر چلے گئی۔ اس کے بعد وقاص گہری سانس لے کر کرسی پر ٹیک لگا چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے وہ کوٹ کے بٹن اتار کے کرسی پر پھیلا دیے۔ وہ 7 بجے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک 7 بجے اس نے وہ نمبر ملایا جو کہ اسے رومان کی CV والے فائل سے ملا۔ وہ نمبر حدید کا تھا۔ جیسے ہی حدید نے فون اٹھایا تو پہلے وقاص نے فون بند کر دیا، لیکن اس کے فوراً بعد اس نے ایک میسج چھوڑا تھا، آج تمہاری بہن میری ہو جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے تم نے میری بہن کو اپنا بنایا تھا۔ وہ میسج چھوڑ کر گہری سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگا چکا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی جب اسے ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وقاص اپنے قریب دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ سر کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وقاص کی سنجیدہ نظریں اس کے لیپ ٹاپ پر تھیں، ویسے شو کر رہا تھا جیسے وہ کام کر رہا ہو۔ اچھا جاؤ، میری فائل تو اس بیگ میں پڑی ہے۔ وہ بیگ تھا جس نے اسے دروازے کا سہارا دیا ہوا تھا۔ رومان اس کا اشارہ سمجھتے بیگ کے پاس گئی۔ جیسے اس نے بیگ کو اٹھایا وہ دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بند ہوا وقاص نے رومان کو چیخ کر کہا، ڈیم اٹ، تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ پتہ ہے نا دروازہ خراب تھا، اب یہ لاک کبھی نہیں کھلے گا۔ یہ سن کر تو رومان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سر ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ وقاص فوراً کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتا تھا نا کہ رات کا وقت ہے، کوئی گارڈ بھی نہیں ہوگا، میرے موبائل بھی اس وقت باہر تھا۔ اچھا تمہارا موبائل کہاں ہے؟ وقاص بالکل جانتا تھا رومان کا بیگ بھی باہر تھا۔ سر آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ شرمندگی کے باعث رونے لگی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور تبھی اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ جیسے ہی لائٹ گئی تو اندھیرا دیکھ کر رومان خود بخود قدم اٹھاتے ہوئے وقاص کے قریب آ گئی۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، غلطیاں ہو جاتی ہیں رومان، اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوگا۔ وقاص اس کے کندھے پر انگلیوں سے تسلی دے کر خود تھوڑا جھجک کر بولا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، پتہ نہیں سر کب کوئی آئے گا، کب دروازہ کھلے گا، کب لائٹ آن ہوگی، ہم کیسے باہر نکلیں گے، اور اگر میرے بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تو آپ کے ساتھ۔ اس کے اصل ڈر وقاص کو شہر گیا تھا۔ یہ سن کر تو وقاص نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کبھی سوچنا بھی مت رومان، تم میرے لیے بہت عزیز ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو۔ وقاص نے ایسے منہ پھیرا کہ اندر ہی اندر ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں اچانک سے لائٹ آ چکی تھی اور AC پھر سے کولنگ دینے لگا۔ حدید کو جب سے وہ میسج ملا تھا وہ بھاگ کر اس کی کمپنی میں آیا، پر اسے رومان کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ رومان کو کہاں تلاش کرے۔ اس نے دانیہ کو کال کی تھی، تمہارا کزن میری بہن کو برباد کر دے گا، وہ میری بہن کو استعمال کر رہا ہے، اسے روک سکتی ہو تو روک لو۔ جبھی دانیہ نے اس سے کہا تھا، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، ویسا بالکل نہیں کر سکتا، پر حدید نے فوراً فون کاٹ دیا۔ دانیہ نے وقاص کو تقریباً 10 کالز کی تھی، لیکن وقاص اپنا موبائل جان بوجھ کر باہر والے آفس میں چھوڑ آیا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے رومان کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ وہیں دوسری طرف حدید اسے کمپنی میں پہنچ گیا۔ وہ جو 50 فلور والی کمپنی تھی اس کی لفٹ بھی رات کے وقت بند تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا تو کبھی چڑھ رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہ آ رہی تھی وہ کہاں جائے۔ آخری فلور پر اسے وقاص کا آفس کا نقشہ ملا۔ وقاص نے رومان کو جب دیکھا تو فوراً ہی اپنا کوٹ اتار لیا۔ سر میں رہنے دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، وہ جھجک کر بولی۔ وقاص نے کہا، فکر مت کرو، میں خود کو سنبھال لوں گا، لیکن تم بہت کمزور ہو، یہ لے لو۔ وقاص نے اسے کوٹ اس کے اوپر کر دیا۔ وہ مزید رو رہی تھی، سردی سے اس کے دانت اب بج رہے تھے۔ تب اچانک سے وقاص اس کے قریب آیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وقاص نے کہا، تم غلط مت سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ اس کے شرٹ کے اوپر سے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ رومان کو حرارت مل رہی تھی، تبھی وہ خود بخود اس کے قریب جاتی رہی۔ یہی وہ وقت تھا جب اچانک سے دروازہ کھلا۔ حدید نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر وہ گش کھا کے رہ چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقاص ایک جھٹکے سے اسے الگ ہوا، جبکہ رومان وہیں پر ساکت کھڑی رہ گئی۔ بھائی آپ، وہ نظریں چرا رہی تھی، لیکن حدید فوراً سے وقاص پر جھپٹ کر مار چکا تھا۔ تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ پر وقاص جانتا تھا کہ اسے کوئی رد عمل نہیں دینا، اسے اس وقت اپنی بھڑاس نہیں نکالنی۔ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ایک تو میں تمہاری بہن کو تحفظ دے رہا تھا تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وقاص نرمی سے بولا، پر حدید بھی زیادہ غصے میں آیا۔ میری بہن کو تو بیچ میں لا کر اچھا نہیں کر رہا۔ وہ اس کی کالر کو دبوچ کر رو رہا ہے جب رومان بیچ میں آ گئی۔ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، رومان نے کہا۔ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، جاؤ یہاں سے۔
اس نے چیخ کر اپنی بہن کو کہا، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ سر کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگلے ہی پل حدید نے اسے کھینچ کر نیچے لے جانا شروع کر دیا جبکہ رومان رو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وقاص نے فاتحانہ مسکراہٹ سجائی تھی۔ رومان ترستی ہوئی نظروں سے پلٹ کر پیچھے وقاص کو دیکھ رہی تھی، جس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، جس کے گال لال ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی بھی معصوم شکل کے ساتھ رومان کو دیکھ رہا تھا اور سر ہلا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ رومان کو رہ کر وقاص پر ترس آ رہا تھا۔ ایک تو سر نے میری اتنی مدد کی، مجھے تحفظ دیا، وہ چاہتے تو میرے ساتھ تو غلط بھی کر سکتے تھے، اوپر سے بھائی نے ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ وہ بے چینی سے چپ کر کے یہی سوچے جا رہی تھی جبکہ حدید نے اس کا کمپنی میں جانا بند کر دیا تھا۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ وقاص کا نام دیکھ کر اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ وقاص اسے اپنے آفس میں بلا رہا تھا۔ کچھ دن بعد وہ اپنے بھائی سے چھپ کر المیرا کا سہارا لے کر پھر سے اس کے آفس میں تھی، کیونکہ آج آفس کی پارٹی تھی۔ حدیث کسی کام کے سلسلے سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور یوں وقاص احمد شاہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ رومان جو دل ہی دل میں اس کی طرف راغب ہو رہی تھی، اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ جب وقاص نے اسے وہ ڈرنک دیا تو وہ ایک ہی سانس میں پی چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی۔ اگلی صبح اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وقاص نے اسے تسلی دی، میں سب سنبھال لوں گا، تم فکر مت کرو، یہ سب کچھ کسی کو نہ بتانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقاص نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر پاس پڑی ہوئی شرٹ اٹھا کر دوسرے آفس میں چلا گیا۔ رومان نے اپنی حالت درست کی۔ اس نے واپس المیرا کی طرف جانا تھا کیونکہ اس نے اپنے ڈیڈ سے پرمیشن لے کر ہی المیرا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تھا، لیکن حقیقت میں تو اسے آفس پھر سے جوائن کرنا تھا۔ اس کے ڈیڈ اس کو ہر چیز کی پرمیشن دے دیتے تھے۔ وہ المیرا کے پاس گئی تھی تو بہت زیادہ گھبرائی رہی تھی۔ المیرا کو بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ 2 دن بعد حدید اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب پھر سے کسی ان نون نمبر سے اسے کال آئی، لیکن اس بار جو اسے ملا وہ دیکھ کر اس کی دھجیاں اڑ گئی۔ صاف صاف دکھائی دے رہا رومان کیسے وقاص کے ساتھ بیٹھ کر خوشی خوشی آفس میں کام کر رہی تھی، جبکہ کافی بھی پی رہی تھی، اور ایک تصویر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ دونوں اتنے کلوز تھے کہ اسے شرم آ رہی تھی۔ وہ سیدھا گھر آیا۔ رومان رومان، وہ چیخ کر رومان کو بلا رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ کیا ہوا بھیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار تھپڑ رومان کے چہرے پہ مارا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی وقاص کے ساتھ وہ سب کرنے کی؟ جب اگلے ہی پل رومان نے وہی جواب حدید کو دیا جس کے کچھ دیر پہلے ہی وقاص نے اسے بتایا تھا، جب اس نے وقاص سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی کہ میں بھائی کو کیا جواب دوں گی جب انہیں سب پتہ چلے گا۔ اور پھر وقاص نے بتایا کہ تمہارے بھائی نے بھی میری کزن کے ساتھ چکر چلایا تھا، یہاں تک کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ درد سے تڑپ رہی ہے۔ وقاص نے اسے مزید سچائی بتائی کہ تمہارے بھائی نے اسے اپنایا نہیں، تم بتا دینا کہ اس نے بھی تو یہی کام کیا تھا، اور اگر تم نے بھی مجھ سے محبت کی ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔ رومان نے سنا تھا، اسے اپنے بھائی حدید پر پہلی دفعہ غصہ آیا، اور یوں جب تھپڑ پڑا تو وہ چیخ کر اپنے بھائی سے بولی، آپ نے جو کیا وہ صحیح تھا، آپ نے دانیہ کے ساتھ کیوں غلط کیا؟ جیسے آپ نے اس سے محبت کی ویسے ہی میں نے بھی اپنے سر سے محبت کی، اور میں کرتی رہوں گی۔ یہ سن کر تو اس کا بھائی غیرت سے بھر کر اس پر دوبارہ حملہ کرنے والا تھا، جب پیچھے سے افتخار صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی، یہ سب کیا چل رہا ہے، کوئی مجھے بتائے گا یہ سب کیا ہے؟ حدید اپنے ڈیڈ کے پاس آیا۔ ڈیڈ، آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ شخص بدلہ لینے کے لیے رومان کا استعمال کر چکا ہے۔ مجھے سوچ کر بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری بہن اس کے ٹریپ ہو گئی۔ تبھی رومان فوراً بولی، میں اس کے ٹریپ میں نہیں آئی، بلکہ میں نے اس سے محبت کا ثبوت دیا، جیسے آپ نے بھی دانیہ سے محبت کا ثبوت مانگا تھا۔ مجھے سب سمجھ آ گئی ہے۔ رومان کی بے وقوفی دیکھ کر حدید سر تھام کے رہ گیا۔ افتخار صاحب پریشان ہو گئے۔ جبھی رومان نے ان کے سامنے کہا، ڈیڈ آپ کو نہیں پتا بھائی نے آپ کے سامنے کیوں دانیہ سے محبت کا اظہار کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ دانیہ ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو افتخار صاحب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور صوفے پر گر گئے۔ ڈیڈ ڈیڈ، وہ دونوں بہن بھائی اپنے باپ کے پاس بھاگے۔ وہیں دوسری طرف دانیہ جو لان میں بیٹھی ہوئی تھی، وقاص اس کے پاس آیا اور اسے خوشخبری سنائی تو وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وکی بھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس میں بیچاری رومان کا کیا قصور تھا؟ وہ معصوم ہے، آپ سے 10 سال چھوٹی ہے، یوں آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کسی وجہ سے کر رہا ہوں، اور ہاں میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تو بس اس کے بھائی کو سبق سکھا رہا ہوں۔ اگر وہ چاہے تو ابھی بھی سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اور اگر تمہیں اپنا لے تو میں بھی اس کی بہن کو اپنا لوں گا، میں بھی اسے گھر میں لے آؤں گا۔ یہ سن کر دانیہ گھبرائی تھی۔ وہ رات کے وقت ادھر بیٹھی تھی ہسپتال کے باہر، وہ جگہ جہاں کوئی اپنوں کے لیے پریشان کن تھا۔ تبھی حدید ہانپتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ڈیڈ کو ہوش آ گیا ہے،
وہ دوڑتی ہوئی اسپتال کے اندر گئی۔ وہ دونوں اپنے باپ کے پاس بیٹھے تھے۔ میری بچی کے ساتھ بہت غلط ہوا، کاش تم اس لڑکی کے ساتھ یہ سب نہ کرتے تو پھر میری بچی کے ساتھ بھی یہ سب نہ ہوتا، افتخار صاحب افسوس سے بولے۔ اتنے میں حدید کو دانیہ کی کال آئی۔ دانیہ نے جو کہا تھا اسے سن کر حدید گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے فون بند کیا اور پاکٹ میں ڈالا۔ رومان بار بار روئے جا رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ڈیڈ اگر بھائی نے اسے قبول نہیں کیا تو وقاص سے بھی میری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ میں اسے پسند کرتی ہوں، میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اس نے میرا تب ساتھ دیا جب میرے بھائی نے مجھے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ افتخار صاحب نے غیرت سے اپنی آنکھیں بند کی۔ حدید نے کچھ سوچ کر کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر تمہارے خاطر میں دانیہ کو اپنا لوں گا، اگر ڈیڈ نے مجھے اجازت دی۔ اگر ڈیڈ کو تمہارا ذرا سا بھی احساس ہوا تو پھر میں دانیہ کو عزت سے اپنے گھر لے آؤں گا اور تم وہاں رخصت ہو کر چلی جاؤ گی۔ یہ سن کر افتخار صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر انہوں نے بہت بڑا فیصلہ لیا، اور رومان کی آنکھوں میں وہ چاہت اور وقاص کے لیے وہ تڑپ دیکھ چکے تھے۔ رومان اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسے وقاص کی کال آئی۔ میں نے کہا تھا نا رومان، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں بس وہی کرنا ہے جو میں تم سے کہوں گا۔ مگر سر، جو ہم نے کیا وہ بھی تو غلط تھا نا، مجھے ہمیشہ یہی گلٹ رہے گا۔ پر آپ نے مجھ سے وہ سائن کیوں کروائے تھے؟ کیا آپ نے کوئی پراپرٹی میرے نام کر دی تھی؟ رومان کی بات سن کر وہ ہنس کر بولا، کوئی پراپرٹی کے پیپرز نہیں تھے، یہ بات میں تب بتاؤں گا جب دانیہ کا نکاح ہو جائے گا تمہارے بھائی کے ساتھ، پھر ہی میں تمہیں ساری سچائی بتاؤں گا کہ وہ پیپرز کس چیز کے تھے۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ تبھی دانیہ بھاگتی بھاگتی اس کے پاس آئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ گھر میں ہر کوئی جان گیا تھا کہ دانیہ امید سے ہے۔ سبھی شادی کے خلاف تھے، لیکن اب جب حدید اور اس کے گھر والے مان گئے اور وقاص نے بھی اس کو منا لیا تھا، اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کوئی شکوہ کرے۔ وقاص کے آگے یہاں کسی کی نہیں چلتی تھی، اور دانیہ اور حدید کا نکاح ہو گیا۔ نکاح سادہ سی تقریب رکھی گئی جس میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا سوائے گھر والوں کے۔ دانیہ حدید کے پاس آ گئی۔ حدید جو اس کے لیے تڑپتا رہتا تھا اسے اپنے پاس دیکھ کر ایک دم سے اس کے گلے لگا گیا۔ وہ اب اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ 2 دن بعد ہی رومان اور وقاص کے نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ رومان دلہن کی طرح سجی تھی، وقاص کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ مان تھا۔ اس کے چہرے پر وقاص کے پیار اور محبت کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ ایک طرف شرمندگی بھی تھی کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے شرمندہ تھے۔ اس نے اپنے ڈیڈ کی وہ عزت گنوائی تھی، لیکن وہ اپنے ڈیڈ سے معافی مانگ چکی تھی۔ وقاص اور اس کے گھر والوں کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی پتہ چلا کہ بارات آ گئی۔ وہ سادگی سے آئی تھی، لیکن نکاح سے پہلے ہی وقاص نے اونچی آواز میں کہا، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ رومان، جس کی آنکھوں میں اتنے زیادہ خواب تھے، سن کر وہ پتھرا گئی۔ غیر یقینی نظروں سے وقاص کو دیکھ رہی تھی۔ افتخار صاحب آگے بڑھے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیٹی کے ساتھ تم نکاح نہیں کرو گے؟ جب وقاص رومان کو دیکھ رہا تھا اور پھر اگلی بات اس نے کہی، کیونکہ میں اس سے پہلے ہی نکاح کر چکا ہوں۔ یہ سن کر تو رومان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ افتخار صاحب غصے میں بے یقینی سے گھور رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صاف صاف بولو۔ حدید اس کے پاس آیا۔ تم نے اس سے کب نکاح کیا؟ جب وقاص نے 2 ٹوک بات کہی۔ تمہاری طرح میں غیرت سے پیدل نہیں ہوں، میرے اندر غیرت ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے کس لڑکی کی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ہاں، رومان میں ایک ساتھ تھے، لیکن اس سے پہلے میں نے رومان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ میرے نکاح میں تھی، تبھی وہ میرے پاس آئی تھی، اور مجھے یہ سب اسی وجہ سے کرنا پڑا تاکہ تم دانیہ کو اپنا سکو۔ دانیہ کی خوشی کے آگے مجھے کسی کی خوشی میٹر نہیں کرتی۔ یہ سن کر گویا رومان ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنی ہی وجہ سے گویا وقاص کے قریب گئی تھی، لیکن اسے یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ وقاص اسے کب سے نکاح میں لے چکا تھا۔ وہ پیپرز کسی پراپرٹی کے پیپرز نہیں تھے، بلکہ وہ نکاح نامہ تھا جس پر وقاص اسے دستخط کروا چکا تھا۔ وہ تبھی پہلی دفعہ اس کے قریب بھی گیا تھا، جبکہ اس کے بعد تو رومان کو ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ افتخار صاحب بھی ایسا محسوس کرتے تھے جیسے ان کی عزت کی دھجیاں اڑ چکی ہوں۔ ان کی بیٹی نے ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی، لیکن اب سچ سب کے سامنے آ گئی۔ رومان نے فیصلہ کیا تھا کہ میں بھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی سچائی کیوں چھپائی؟ وقاص، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے دردی سے آنسو پوंچھتی ہوئی فوراً ہی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ جب وقاص اس کے پیچھے گیا، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دی، وقاص نے فوراً ہی روک لیا۔ رکو، میری بات تو سنو رومان۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ ہمارے بیچ کوئی غیر رشتہ نہیں تھا، ایک جائز رشتہ تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن رومان تو ابھی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہی تھی، چہرہ دوسری طرف کیے بیٹھی تھی اور بس روئی جا رہی تھی۔ مجھے آپ بتا تو سکتے تھے نا، میری شرمندگی کا کیا جو میں خود کو گنہگار سمجھ رہی تھی، اپنے باپ کا گنہگار، اپنے بھائی کا۔ یہ سن کر وقاص نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا نا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ تم ہی میری بیوی بنو گی، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا ہی مشن سر انجام دینا تھا، تمہارے بھائی کو سیدھا کرنا تھا۔ اب جب دانیہ اور تمہارے بھائی نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے تو پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں سب کو یہ سچائی بتا دوں گا کہ ہمارا نکاح تو کافی عرصے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل رومانی سن کر فوراً اس کے سینے سے لگ چکی تھی، ابھی بھی رو رہی تھی اور اسے گلے شکوے کر رہی تھی، جب وقاص اس کی کمر تھپ تھپاتا اسے دلاسے دے رہا تھا، پھر اسے سب کے سامنے نیچے لے کر آیا۔ یہ رومان کی رخصتی ہو گئی، وہ وقاص کے پاس اس کے گھر چلی گئی۔ ابھی اس کے 1 ہفتے بعد اچانک دانیہ ہسپتال چلے گئی اور اسے ایمرجنسی تھی۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ اس کا خوبصورت سا بیٹا ہوا۔ افتخار صاحب نے تو پہلے ہی اپنے پوتے کو قبول نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ اس سے دور رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے پوتے کو پیار کرنے لگے۔ حدید اسے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہی دوسری طرف رومان اور وقاص بھی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، جلد ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔